اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا، آمین۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے، لیکن اللہ کی عبادت مستقل ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ رضائے الہی ایسی عظیم دولت ہے کہ جان کے بدلے بھی مل جائے تو سستی ہے۔ تو نہیں جانتا کون سی بات تجھے جنت میں داخل کرا دے۔ کوئی ایک آنسو، کوئی ایک مسکراہٹ، کوئی ایک اچھی بات، کوئی تھوڑا سا صدقہ، کبھی کی ہوئی تھوڑی سی تلاوت، کوئی ایک آدھا تسبیح، یا پھر کوئی راہ سے ہٹایا ہوا پتھر۔ نیکی کے کسی کام کو کبھی بھی حقیر سمجھ کر مت ٹھکرائیے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائے، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائی جاتی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ ہم نے اللہ کی خاطر صرف وہی چھوڑا جو چھوڑنا آسان تھا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ انسان بھی عجیب ہے،
دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جگرالو ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے، اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عروج پہ ایسا کچھ نہ کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دی، اللہ نے اسے اس سے بہتر عطا کی۔ دنیا کی تمام کامیابیوں کو موت سے ضرب دے دیں تو نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔